رحمان رحم سے ہے، جس کا مفہوم ماں کا پیٹ ہے، رائٹ. اور اس سے دو بنیادی باتیں جو سامنے آتی ہیں کہ ماں جو ہے اس کو اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس سے محبت ہے، ایون دو وہ بچہ صرف ماں پر بوجھ ہی ہے. اس نے ماں کے لیے کچھ نہیں کیا، ماں اس کے لیے سب کچھ کر رہی ہے. اور اس نے ماں سے محبت کا اظہار نہیں کیا، اس نے ماں کو اپریشیٹ نہیں کیا، اس کو تو ماں کے وجود کا بھی علم نہیں ہے ایک طرح سے. اس کو بس ماں کی نعمتوں کا پتہ ہے، وہ صرف نعمتوں کے ذریعے سے ہی جانتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اس کو شعور ہی نہیں ہے. لیکن اس کے شعور نہ ہونے کے باوجود ماں اس کو کانسٹنٹلی ایک تو اس کو کھلا رہی ہے، پلا رہی ہے، یہاں تک کہ خود تکلیف میں جا کر اس کو دے رہی ہے، اپنے جسم کو توڑ کر اس کے جسم کو جوڑ رہی ہے، رائٹ. اور ساتھ ہی وہ اس کی حفاظت کر رہی ہے. اس کو یعنی کسی ٹیبل کے پاس سے گزرے گی تو ذرا پیٹ ہٹا کے گزرے گی، دروازے میں سے جائے گی ذرا سائڈ سے ہو کے جائے گی، لیٹے گی تو سائڈ پہ ایسے لیٹے گی، کیونکہ وہ بچے کی حفاظت کرنی ہے، بچے کی حفاظت کرنی ہے، بچے کی حفاظت. اور پھر وہ بچہ نکل رہا ہے تو وہ تقریباً ماں کو مار دیتا ہے. اور جو آپ کو تقریباً قتل کر دے اور وہ آپ کا اتنا خون بہائے، اس سے کم از کم تھوڑا تو بدلہ لینا چاہیے. وہ تقریباً قتل کرنے کے بعد ماں کیا کرتی ہے، فوراً اس کو گلے لگاتی ہے، اس کو دودھ پلانا شروع کر دیتی ہے. اور کافی ماؤں کے لیے دودھ پلانا بھی اتنا ہی تکلیف دہ ہوتا ہے جتنا ڈلیوری ہوتی ہے. اور یہ ساری چیزیں صرف ایک حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ ایک ایسی محبت جس میں ٹرانزیکشن نہیں ہے. دنیا کے تمام رشتوں میں کسی نہ کسی طرح کی ٹرانزیکشن ہے، اور ایک گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. آپ مجھے کچھ دیں گے، میں آپ سے کچھ لوں گا. لیکن جو دنیا کی ایک رشتہ ہے جس میں آپ اس طرح سے کہہ لیں ایک طرح کا انکنڈیشنل قسم کا لو ہے، وہ ماں کی محبت ہے. اور اس میں محبت کا ایلیمنٹ بھی ہے، اس میں عربی میں جسے کہتے ہیں الاعتناء، خیال رکھنا کسی کا، وہ ہے. اور اس کے اندر حفاظت ہے، کیونکہ رحم میں وہ تمام چیزیں، محبت بھی ہے اور اس کا خیال رکھنا بھی ہے اور اس کی حفاظت بھی ہے ہر طرح سے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کا خیال رکھتے ہیں لیکن اس سے محبت نہیں کرتے. کوئی نرس ہے، وہ کسی پیشنٹ کا خیال رکھ رہی ہے لیکن اس کو اس پیشنٹ سے چڑ بھی ہے، ہو سکتا ہے. یا ہے آپ کو کسی سے بہت زیادہ محبت ہے لیکن آپ اس کا خیال نہیں رکھ سکتے، رائٹ. وہ آپ کی صلاحیت میں نہیں ہے اس کا خیال رکھنا. ہو سکتا ہے کوئی فیملی ممبر ہے، اس کو کینسر ہے، آپ اس کا محبت تو کرتے ہیں لیکن آپ اس کو ٹریٹ نہیں کر سکتے، اس کی بیماری آپ دور نہیں کر، وہ آپ کی صلاحیت میں نہیں ہے کہ آپ کر سکیں. تو یو کین لو سم ون اینڈ ناٹ کیئر فار دیم، یو کین کیئر فار سم ون، یو کین ناٹ لو دیم، رائٹ. ہوتا ہے. لیکن جب یہ دونوں چیزیں، محبت اور خیال اور حفاظت، یہ ساری چیزیں جمع ہو جائیں تو وہ رحمت ہے. اصل میں رحمت کا لفظ انگلش میں خاص مشکل ہے، کیونکہ اس کو ہم عام طور پہ مرسی کے الفاظ میں ترجمہ کر کے غلطی کرتے ہیں میرے نزدیک. مرسی جو ہے یا اردو میں بھی کہتے ہیں مجھ پہ رحم کھاؤ. رحم کھاؤ کا مقصد ہے میں آپ کی پٹائی کرنے والا تھا لیکن آپ نے رحمت کی درخواست کی تو میں نے ترس کھا لیا آپ کے اوپر. یعنی کوئی بری چیز ہونے والی تھی لیکن پھر میں نے سوچا چلو چھوڑ دو، معاف کر دو. یہ رحم ہے. اصل میں رحم اس کا معنی کسی بری چیز سے روکنا نہیں ہے، اس کی شروعات ہی اچھی چیزوں سے ہے. محبت ہے، حفاظت ہے، خیال ہے. یہ نہیں ہے کہ مجھے غصہ آ رہا تھا پھر میں نے رحم کھا لیا، جس طرح ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، جس طرح انگلش میں استعمال ہو رہا ہے. اس طرح نہیں ہے عربی میں. وہ چیز ہے کسی پہ ترس کھا لینا، کسی پر، اس کو شفقت کہتے ہیں اصل میں. اس کو یہ شفیق ہوتا ہے، یہ رحیم نہیں ہوتا. تو اس لیے الرحمن کا لفظ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تباہ کرنے والے تھے لیکن پھر ترس کھا لیا. مفہوم یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شروع سے ہی اتنی محبت کرتا ہے انسان سے، اتنا خیال کیا ہوا ہے انسان کا، ہر طرف سے اس کی حفاظت کر رہا ہے. اور اس محبت اور اس خیال اور اس حفاظت کے جذبے سے ہی قرآن سکھایا جا رہا ہے. الرحمن علم القرآن. اور جو روکنے کی بات کی نا کہ کس لفظ پہ ہم رک گئے ہیں آ کے، وہ روکنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آگے بات سمجھنے سے پہلے ذرا سوچ لو کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے.
بات تو آسان ہے، اللہ نے قرآن سکھایا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ تم یہ سوچو کہ اللہ نے کیا کیا ہے، پہلے یہ سمجھ لو کہ اللہ ہے کون تمہارے لیے، ہے کون تمہارے لیے، کون تم سے مخاطب ہے، کون تمہیں سکھا رہا ہے اور کیوں سکھا رہا ہے۔ کون اور کیوں دونوں جمع ہو گئے الرحمن کے اندر۔ کون ہے؟ الرحمن ہے۔ کیوں سکھا رہا ہے؟ کیونکہ الرحمن ہے۔ کیونکہ اگر رکو گے نہیں نا تو فوراً صرف کون پر جواب جاتا ہے۔ کون سکھا رہا ہے؟ اللہ سکھا رہا ہے۔ کیوں سکھا رہا ہے؟ کیونکہ الرحمن ہے۔ اب مجھے سمجھ میں آتی ہے اللہ الرحمن ہے تو اس نے مجھے صحت دی ہے، اللہ الرحمن ہے تو اس نے مجھے اچھی فیملی دی ہے، اس نے مجھے معاش کا ذریعہ دیا ہے، اس نے مجھے عزت دی ہے، اس نے میری حفاظت کی ہے، اس نے ان چیزوں میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت فوراً نظر آ جاتی ہے، ایزیلی اپریشیٹ کر لیتے ہو آپ۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو تم سے جو سب سے زیادہ محبت کا اظہار میں نے تمہارے لیے کیا ہے، اور جو سب سے زیادہ تمہاری حفاظت کی ہے، اور جو سب سے زیادہ تمہارا خیال رکھا ہے، وہ اس وقت کیا ہے جب تمہیں قرآن سکھایا۔ الرحمن علم القرآن۔ اور پھر اس طرح سے کیونکہ اس کو ایک مبتدا بنایا گیا ہے، الگ آیت بنایا گیا ہے، اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ باقی جو پوری صورت ہے نا، اس کو الرحمن کے سائے میں ہی پڑھنا چاہیے۔ صحیح۔ تو الرحمن ٹھیک ہے، علم القرآن، خلق الانسان، علمہ البیان۔ الرحمن کے بارے میں سوچو، پھر سوچو الشمس والقمر بحسبان۔ الرحمن کے بارے میں سوچو، پھر سوچو والنجم والشجر یسجدان۔ یعنی ان تمام چیزوں کا ایک فلیور اب آ گیا، ورنہ تو وہ خالق ذہن میں آتا ہے، خالق ذہن میں آتا ہے، الجبار، جب قیامت کا ذکر آئے گا تو الجبار سامنے آتا ہے، رائٹ، العزیز، المنتقم، وہ نام سامنے آتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان تمام حقیقتوں کو اب تم اس نقطۂ نظر الرحمن کے نقطۂ نظر سے دیکھو، اس پوری صورت کو الرحمن کے نقطۂ نظر سے دیکھو۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے اس لفظ کا الگ کر دینا میرے نزدیک اس کی بہت بڑی حکمت ہے اور بہت فوائد ہیں اس کے۔